عمان کا پورا نام سلطنت عمان ہے۔ اس کے وہ سلطان جنہوں نے عمان کو دنیا کا حسین ترین ملک بنایا، ان کا نام سلطان قبوس بن سعید ہے۔ 1970 تک جہاں بھارتی روپیہ اور ماریہ تھریسر تھلر کرنسی کے طور پر چلتا تھا، اسے عمانی ریال میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقتور کرنسی ہے۔ ایک عمانی ریال 477 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ عمانی حکومت ہر شخص کو گھر بنا کر دیتی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے ہیں۔ جب بھی کوئی عمان کا شہری 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہاں کی حکومت اسے گھر بنانے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے، اور اگر اس کی تنخواہ $1000 سے کم ہو تو اسے خود گھر بنا کر بھی دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں عمان اور اس کی دلچسپ معلومات۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ عمان جنوبی مغربی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے جو جزیرہ نما عرب پر واقع ہے۔ اس کی خشکی سے سرحدیں شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات سے، مغرب میں سعودی عرب سے، جنوب مغرب میں یمن سے ملتی ہیں۔ ساحل کے اعتبار سے جنوب مشرق میں بحیرہ عرب، شمال مشرق میں خلیج عمان ہے۔ سمندر سے اس کی قربت پاکستان اور ایران سے بھی ہے۔ عمان میں صحرا، پہاڑی علاقے اور سرسبز علاقے بھی ہیں۔ اپنے وسیع رقبے، آبادی، تیل، گیس کے ذخائر اور اپنی پوزیشن کے حوالے سے یہ سعودی عرب کے بعد خلیج تعاون کونسل کا سب سے اہم ملک ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، 1947 سے سلطنت عمان کے پاکستانی سے فوجی، دفاعی تعاون اور امداد کے حوالے سے گہرے اور اچھے تعلقات ہیں۔ سلطنت عمان کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 2018 کے مطابق 48,29,473 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا GDP $203 ارب ہے اور فی کس سالانہ آمدنی $47,367 ہے۔ سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات کی طرح اس ملک کی آبادی میں بھی افرادی قوت کے لحاظ سے بڑا حصہ جنوبی ایشیا کے باشندوں کا ہے، اور یہاں بھی اگرچہ 1945 سے 2019 کی طرح قانونی طور پر غیر ملکیوں کو شہریت نہیں دی جاتی تھی، مگر یہاں بلوچی گوادر کی پرانی آبادی کے ایک بڑے حصے کو ہماری شہریت حاصل ہے، کیونکہ گوادر کا علاقہ 1958 تک سلطنت عمان مسقط کا حصہ تھا۔ اسی بنیاد پر سلطنت عمان مسقط کی ان کو شہریت حاصل ہے۔ سلطنت عمان خلیج تعاون کونسل کا رکن ملک ہے۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ سیاحتی ریاست ہے۔ عمان کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف خلیج بلکہ پورے عرض پر انسانی آبادی کی اولین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کو سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والے ملک کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ عمان ماضی میں پرتگال کی نو آبادی رہا ہے۔ 1650 میں جنگ آزادی کر کے موانق قبائل نے پرتگالیوں کو بے دخل کیا تھا، جبکہ باقی عرب ممالک کو استعماری قوتوں سے آزادی بہت بعد میں ملی تھی۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش باپ بیٹے دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں عمان کے کئی دورے بھی کیے ہیں۔ اس حوالے سے عمان کو امریکہ کے ساتھ طویل دوستی کا ریکارڈ بھی حاصل ہے۔ عمان واحد خلیجی ملک ہے جو یمن کی حالیہ جنگ میں سعودی عرب کے آپریشن کا مخالف ہے۔ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ ماضی میں بھی کویت اور عراق، جبکہ عراق ایران جنگ میں عمان نے حیرت طور پر ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ عمان کو دہشت گردی سے پاک ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں شروع ہونے والی دہشت گردی کا کوئی بھی اثر عمان پر رونما نہیں ہوا۔ اب تک کوئی ایک بھی دہشت گردانہ واقعہ رونما نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کا یہ اعزاز بھی سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ماضی میں عمان کو سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی بھی حیثیت حاصل ہے۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ برآمد کی جاتی ہیں۔ سلطنت عمان نے ابھی تک باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے اور براہ راست ایران سے بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ سلطنت عمان کی سرحدیں یمن سے بھی ملتی رہی ہیں اور سرچند کے زمانے میں سابق سوویت یونین باغیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ 1751 سے مسقط و عمان میں مسلم اکثریت اور حکومتوں کے اعتبار سے 4 سلطنتیں رہی ہیں، اور اس دوران مسقط اور عمان متحدہ بھی رہے ہیں اور الگ الگ بھی رہے ہیں۔ 1751 سے لے کر 1957 تک عمان پر اماموں کی حکومت رہی ہے۔ اس وقت جو شاہی خاندان سلطنت مسقط و عمان پر حکومت کر رہا ہے،
ان کی سلطنت السعید کا آغاز 1749 میں سلطان بن احمد سے ہوا۔ مسقط کے علاوہ اندرون عمان میں 1957 تک اماموں کی حکومت رہی اور اس متوازی حکومت کے آخری امام غالب ان نہائی تھے۔ 1957 کے بعد سے عمان اور مسقط ایک سلطنت ہے اور اس پر احمد بن سعید شاہی خاندان کی حکومت ہے، اور جنوری 2020 سے اس کے سلطان ہیثم بن طارق السعید اس خاندان کے 15ویں سلطان ہیں۔ 1914 تا 1918 کے بعد سلطنت عثمان کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ اور عرب ملکوں کی جدید تاریخ کا آغاز ہوا، جس کو اب 100 سال ہو رہے ہیں۔ اگرچہ سلطان ہیثم بن طارق اس سلطنت کے 15ویں سلطان ہیں، لیکن 1913 سے 2020 تک 107 سال شاہی خاندان کے 3 مضبوط سلاطین نے حکومت کی۔ سلطنت عمان کونسل کے باقی ارسلان سے قدرے مختلف سیاسی نظریہ رکھتی ہے۔ اس کی غالباً ایک بڑی وجہ عمان اور مسقط کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور گزشتہ 100 سال سے زیادہ عرصہ سے یہاں سلاطین عمان نے برطانیہ اور بعد میں امریکہ سے بہتر تعلقات رکھے ہیں۔ سلطنت عمان 7 اکتوبر 1971 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ یوں آج سلطنت عمان کو اقوام متحدہ کی جانب سے مستحکم، آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کیے ہوئے نصف صدی ہو چکی ہے، اور اس اعتبار سے نصف صدی سے عمان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ عالمی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن اور آزاد رکھ سکتا ہے۔ عمان میں عورتوں کا بازار بدھ کے روز لگایا جاتا ہے، اور اس دن کوئی مرد بھی ان بازاروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بازار میں دکاندار بھی عورتیں ہیں اور خریدار بھی، جہاں سے خواتین آرام سے گھریلو اشیاء اور اپنے کپڑے وغیرہ خرید لیتی ہیں۔ تمام عورتیں خاص قسم کا نقاب پہنتی ہیں جو کہیں اور نہیں پہنا جاتا۔ یہ نقاب یہاں اس لیے پہنا جاتا ہے کہ عمان کے ایک شہر سلالہ میں مشہور جادوگر سامری رہا کرتا تھا، جو خواتین کے پاؤں پر شیطانی عمل کرتا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے یہاں کی خواتین نے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ پہچانا نہ جائے کہ کون سی عورت آ رہی ہے۔ بس آہستہ آہستہ یہ نقاب یہاں کے رسم و رواج میں شامل ہو گیا۔ آج سے 70 سال پہلے عمان میں بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان سعید بن تیمور نے تیل کے ذخائر کے علم کے بعد بھی اپنے ملک پر پیسہ نہ لگایا، اور یہ زمانہ قدیم کی طرح سمندری مچھلیاں پکڑ کر، بکریاں، گھوڑے اور اونٹ پال کر گزارا کرتے تھے۔ مگر پھر ان کے بیٹے سہوس بن سعید نے ہی ان کی حکومت کا تختہ پلٹا۔ سلطان قبوس کے والد سلطان تیمور بن سعید کوڑیوں کے بھاؤ گوادر کو نہرو حکومت کو بیچنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اس علاقے کو لے کر ہم کیا کریں گے۔ مگر 1947 کے بعد ہی سے پاکستان کی اس پر نظر تھی، اور پاکستانی حکومت نے اسے 3 لاکھ امریکی ڈالر میں 1958 میں خرید لیا تھا۔ گوادر کا نام تو ہم سب پاکستانیوں نے سنا ہی ہوگا۔ یہ علاقہ پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا ہے، جو آج تک دشمنوں کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہے۔ عمان ہر شخص کا پسندیدہ ملک ہے، کیونکہ انتہا درجے کے اس خوبصورت ملک میں آپ سے ویٹرز ٹپس نہیں لیں گے، اور نہ ہی حکومت آپ سے کسی چیز پر ٹیکس لے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ 2001 میں تعمیر کی جانے والی سلطان قابوس گرینڈ مسجد عمان کی سب سے مشہور مسجد ہے۔ اس کا رقبہ 4620 مربع کلومیٹر سے زائد پر محیط ہے۔ مسجد میں ایک سنہرا گنبد نمایاں ہے، جو 33 میٹر بلند ہے۔ مرکزی مینار 90 میٹر۔ اس کی خوبصورت محرابیں اور نقاشی والی دیواریں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا محراب 14 میٹر بلند ہے، اور اس طرح اسے عالم اسلام کے سب سے بڑے محراب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 20,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں ایرانی معماروں نے جانفشانی سے کام کیا ہے۔ اس مسجد میں دنیا کا دوسرا بڑا قالین موجود ہے، جو 4283 مربع کلومیٹر چوڑائی میں بچھایا گیا ہے۔ اس قالین میں 1 ارب 70 کروڑ گریں لگائی گئی ہیں۔ 28 مختلف رنگوں سے بنایا گیا قالین نیشاپور کی 600 خواتین کے ہنر کا شاہکار ہے۔ اس مسجد میں ایک مرکزی کرسٹل فانوس بھی ہے، جو 14 میٹر لمبا ہے، اور غیر معمولی رنگین چھت کی سجاوٹ کو الگ ہی حسن بخشتا ہے۔ مسقط میں بے شمار قلعے موجود ہیں، جو عمانی سلطان کے جاہ و جلال کو سامنے لاتے ہیں۔ پرانے مسقط شہر کی بندرگاہوں پر واقع 2 مشہور قلعے ایرانی اور الجلالی کی تعمیر پرتگالیوں نے 1580 میں کی تھی۔
تاکہ بندرگاہ کو عثمانی حملوں سے بچایا جا سکے۔ دونوں قلعوں کو ایک ہی وقت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 1650 میں یہ عمانی فورسز کے پاس آ گئے۔ اس قلعے کے قریب سونے کے فریم میں جکڑی ایک بڑی سی کتاب موجود ہے، جہاں اس قلعے کا دورہ کرنے والے معزز مہمان اپنے تاثرات تحریر کرتے ہیں۔ عمان کا ہر شہر اپنے عمدہ فن تعمیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاحوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہے۔ مسقط شہر کے زیادہ تر دروازے قدیم قلعوں کی شکل میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ تعمیرات کی یہ شاہکار عمانی ثقافت اپنی مثال آپ ہے۔ بلا شبہ ان مقامات پر آ کر دل کو انتہائی فرحت، راحت اور سکون ملتا ہے۔ اگر وقت اور حالات اجازت دیں تو ضرور ان مقامات کا دورہ کریں۔ یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کچھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ 14 رمضان المبارک کی افطار اور نماز مغرب کے بعد بچے روایتی لباس میں ہاتھوں میں شمع لے کر نکلتے ہیں۔ موقع کے مناسبت سے مخصوص گیت گاتے ہیں، گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کرن کیشوا کہتے ہیں۔ گھر کے بڑے دروازہ کھول کر کرن کیشوا کہتے ہیں اور چاکلیٹ، مٹھائی اور عیدی وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ یہ قدیم تہوار سارے عرب میں منایا جاتا ہے، تاہم کچھ عرب ممالک میں یہ 14 رمضان کے بجائے 15 شعبان کو بھی ہوتا ہے اور اسے شعبانہ، کریکان یا گریگان بھی کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔